نوجوانوں کو بطور خاص سوچنا چاہیے کہ آپ اپنا رول ماڈل کس کو بنا رہے ہیں، آپ اپنی فیورٹ پرسنالٹی کس کو بنا رہے ہیں، اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں سمجھائیں اور بتائیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ماحول اور برے ماحول کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا۔ الصحبۃ مؤثرۃ، بھائی صحبت اثر رکھتی ہے۔ یہ پہلے ہوتا تھا نا، میں نے ابھی بتایا ہے، پھر میں یہ حدیث عرض کرتا ہوں کہ ماں باپ بچے کو روک لیتے تھے کہ بیٹا تم نے فلاں لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا، فلاں کے پاس۔ اس وقت تک کوئی باؤنڈری تھی۔ اب جو آپ کا موبائل ہے، جو سوشل میڈیا، اس سے بڑی صحبت کیا ہوگی؟ یہ تو ہر شخص ہر وقت اس کے پاس ہے، یہ سب سے بڑی صحبت ہے۔ تو اب یہ صحبت جو اثر دکھا رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو اچھے اور برے کی مثال کیا ہے، کہ تم اگر جاتے ہو کسی عطار کے پاس، عطر فروش، خوشبو والے کے پاس، تو یہاں تو وہ تمہیں خوشبو خود دے گا یا تم اس سے خریدو، اور اگر نہ دے نہ خریدو تو تم اس سے کم از کم خوشبو تو سونگو گے نا، یہ تو کوئی نفی نہیں کر سکتا، فرمایا تم اسے خوشبو سونگو گے۔ اور اگر تم جاتے ہو لوہار کے پاس جو بٹی میں آگ جھونکتا ہے، اس کے پاس جاتے ہو، تو یہاں تو وہ آگ تمہارے کپڑے جلائے گی، اور اگر نہیں بھی کپڑے جلائے گی، تم اپنے کپڑے بچا بچا کے بھی بیٹھو گے، تو فرمایا اس کی جو بدبو ہے وہ تمہیں ضرور۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جس میں حضور علیہ السلام نے بری صحبت اور اچھی صحبت کی مثال بیان کر دی کہ آپ اچھی صحبت میں بیٹھے ہیں تو اچھی صحبت کی خوشبو آپ کے اندر اترے گی، اور بری صحبت میں آپ بیٹھتے ہیں، آپ بیٹھنے کا مطلب وہ فزیکل بیٹھنا نہیں رہا، فزیکل ہوتا تھا کسی زمانے میں، اب بھی اگرچہ ہے، لیکن یہ آپ کا موبائل، آپ کا سوشل میڈیا، آپ کس کو دیکھ رہے ہیں، کس کو سن رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں، یہ صحبت آپ پہ اثر کرتی ہے۔ تو اب دیکھیں آپ کہ آپ کس صحبت میں ہیں، خوشبوؤں والی صحبت میں ہیں یا برائیوں والی صحبت میں ہیں۔ اگر برائیوں والی صحبت میں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تباہی، بربادی، نسلوں کا بگڑنا اور نوجوان نسل کا بے راہ روی کا شکار ہونا۔ اسی لیے وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان اتاراں، سودا بامے مل نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، اور برے بندے دی صحبت یارو جمیں دکان لوہارا، کپڑے بامے کنج کنج بئیے چینگا پہن ہزاراں۔ یہ اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا گیا ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماحول کا انسان پہ اثر ہوتا ہے، تو تم خوشبو والے کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو آئے گی، اور بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے تو بدبو آئے گی۔ اس لیے صحبت کیسی ہے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، ماحول کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ فرمایا الرجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس ہر بندہ غور کرے کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر بندہ غور کرے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ کس کو دوست بنائے ہوئے ہے، تو یہ دوستی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں نا، تو یہ دنیا کے دوست جن کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، عقیدے بگڑ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں بندے۔ قرآن نے کہا ہے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے نا، تو کچھ لوگ جہنم میں حسرت کا اظہار کریں گے، تو وہ پتہ کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش میں نے دنیا میں فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ دوستی انسان کو جہنم تک لے جائے گی، اور قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ گوڑے یار، گوڑے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لڑیں گے ایک دوسرے سے۔ تو نے مجھے جہنم میں ڈالا، وہ کہے گا تو نے مجھے جہنم میں ڈالا۔ لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی، نصیحت آ گئی، میرے اس دوست نے مجھے گمراہ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا الا المتقین، لیکن تقوی والوں کی دوستی یہاں بھی بچائے گی، قیامت والے دن بھی بچائے گی۔ تو انسان پر صحبت کا اثر ہوتا ہے، اور وہ صحبت اس کو اثر دکھاتی ہے۔ یہ حسرت کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کی صحبت اختیار نہ کی ہوتی، یہ جہنم میں جا کے جہنمی کہیں گے۔ قرآن اللہ کا بتا رہا ہے۔ تو ماحول کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں آج کل لوگ بڑی جلدی امپریس ہو جاتے ہیں جناب کسی سوشل میڈیا پہ بولنے والے سے، کسی کی چرب زبانی سے، اور یہ آپ کو پتہ ہے ابھی اسلام آباد میں گدھے کا گوشت پکڑا گیا۔
अच्छा اس میں کتنی حقیقت ہے کتنا سچ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو کچھ رپورٹ ہوا اس سے پہلے لاہور میں پکڑا گیا تھا۔ اب وہ شخص جو اندھا ہوتا ہے، بس زبان کی کمائی کھاتا ہے، بڑا چرب زبان ہے، چلے میں نام بھی لے لیتا ہوں، ساحل ادیم، اپنے آپ کو بڑا اسکالر سمجھتا ہے اور وہ مذہبی لوگوں کے خلاف اور بڑی باتیں کرتا ہے اور کئی نوجوان اسے سنتے بھی ہیں، اور جناب بعض یونیورسٹیز کے اندر اس کے لیکچر بھی ہو رہے ہیں۔ اب اس کا کیا اس کے بارے میں ہے کمنٹ آیا ہے، جناب گدھا تو ہے ہی حلال، گدھا حرام ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے گدھا حلال ہے، یہ مولویوں سے پوچھو ایوی کہتے ہیں مکروہ ہے مکروہ ہے، کس امام نے مکروہ کہا ہے؟ بھئی سیدھی بات کرو، جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ اس کے لفظ بول رہا ہوں، اس شخص کے جو لوگوں نے اپنا رہنما بنایا ہے اور آپ کے نوجوان اس کو سن رہے ہیں، اور بعض دفعہ کالجز یونیورسٹیز میں اس کو بلا کے اس کا لیکچر لیا جاتا ہے، جبکہ بخاری شریف میں 10 حدیثیں ہیں جس میں حضور نے گدھے کے گوشت کو حرام کہا۔ مسلم شریف جو بخاری کے بعد دوسرے نمبر پہ آتی ہے، اس میں 17 حدیث ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے گدھے کے گوشت کو حرام کہا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے نوجوان سٹار بنائے بیٹھے ہیں، جن کو فالو کر رہے ہیں، وہ کون سا دین دے رہے ہیں؟ تو یہ ٹک ٹاک کا زمانہ، یہ جناب مختلف سوشل میڈیا کے ٹولز کا زمانہ، تو اس میں ایک سکالر کو سن لیا جو نام نے آج سکالر بنا ہے، اس نے جو بات کر دی، اب چونکہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے، مجھے وہ پسندیدہ ہے، تو میں نے اس کی بات کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور اس طرح کتنی گمراہی اور بدعقیدگی کی لوگوں کے اندر پھیل رہی ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ ماں باپ اور نظریے کے تھے، بیٹا بدل گیا، بیٹا ماں باپ کے اگینسٹ کھڑا ہے، ماں باپ کا نماز پڑھنے کا طریقہ اور تھا، بیٹا جو اور طریقے سے پڑھ رہا ہے، ماں باپ اور نظریے کے مالک تھے، بیٹا آج کہہ رہا ہے میری ماں بھی غلط، میرا باپ بھی غلط، میرے دادا دادی ان کو بھی دین کا نہیں پتا تھا، میں نے فلاں کو سنا ہے، اس نے بتایا ہے دین ہے کیا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں یار فلاں کے نا فالوور بڑے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا ایزی ایکسیس ہے، آسان، بندے کا پہنچنا اس پر بڑا آسان ہے، تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فالوور بڑے زیادہ ہیں، اور پھر بعض یہ بھی کہتے ہیں یار اس میں کوئی کرنٹ ہے تو لوگ سن رہے ہیں نا۔ کرنٹ کیا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں، آج اگر میں یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ اعلان کر دوں نا، اور نمازیں 5 کوئی نہیں، نماز ایک ہی ہے، میں مولویوں کی بنائی ہوئی 5 ہے، 2 دن شور ہوگا، ہو سکتا ہے فتوے بھی لگیں، ہو سکتا ہے جناب کوئی مارنے کے لیے بھی آئے، لیکن 2 4 10 20 دن، کوئی سال 2 سال گزریں گے، میرے پیچھے لینے لگی ہوں گی۔ کیوں لینے لگی ہوں گی؟ یار یہ بندہ بڑا ٹھیک ہے، ایوی 5 پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھو بس جان۔ کیوں؟ آسانی ہے، اس میں نفس کی پیروی ہے۔ اور میں آسان کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا اور صحیح سنا ہے، حضور جن راہوں سے گزرتے تھے وہ راہیں بھی مہک اٹھتی، حضور سے کوئی مسافہ کر لیتا، کہتا زندگی گزر گئی، اس مسافے کا مزہ آج بھی نہیں جاتا۔ حضور علیہ السلام سے کوئی بات کر لیتا تو اگر وہ تعصب میں مبتلا نہیں ہے تو کہتا میں نے زندگی میں ایسا حسین تربیت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ 13 سال حضور نے مکے میں اعلان نبوت کے بعد وقت گزارا، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ جب اللہ نے ان کو ازل میں، جب یعنی ازل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، لیکن سارے انبیاء سے پہلے اللہ نے حضور کو نبی بنایا تھا، یہ حضور نے خود فرمایا ہے، بھیجا ان کو سب سے آخر میں، اور حضور تو پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی تھے، لیکن انہوں نے اعلان کب کیا؟ کتنی عمر میں کیا؟ 40 سال۔ پتہ ہے نا سب کو کتنی عمر میں؟ 40 سال میں اعلان کیوں کیا ہے؟ حضور کی شخصیت کو منوانا تھا۔ کیسے؟ آپ نے سنا ہے نا جب حضور کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور حضور نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، حکم تھا اللہ کا محبوب بتا دو لوگوں کو۔ اب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت، اور پھر بعد میں جا کے حضور سب کو اعلان کرتے ہیں، تو اس سے پہلے حضور نے فرمایا تھا نا، آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ لوگوں میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، تو بتاؤ تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا۔ اور اگلے جملے بڑے کمال کے ہیں، حضور نے فرمایا اگر تم پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھو کہ میں جس لشکر کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ نہیں آ رہا، تو پھر آپ دیکھیں حضور کا کریکٹر۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم یہ کہیں گے ہماری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، آپ نے سچ فرمایا، ہماری آنکھوں نے غلط دیکھا، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ یہ کریکٹر تھا نا، تو 40 سال ان کے اندر زندگی گزاری، نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن کردار کا ایسا ستھرا پن اور سیرت ایسی ستھری کہ وہ لوگ 40 سال تک کہتے رہے آپ جیسا سچا کوئی نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ ایک ہی لمحے میں جب صرف اتنا کہا کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، یہ بنگے وہ مارنے کے لیے آ گئے، پوری پلاننگ کر لی کہ ان کو شہید کر دیں، اور 13 سال حضور نے مکے کی زندگی گزاری اعلان نبوت کے بعد۔
40 साल तक वो कदमों में निगाहें बिछाते रहे और इन 13 सालों में कत्ल करने की कोशिशें करते रहे। और हुजूर ने जब मक्के से हिजरत की मदीना, तो कितने लोग मुसलमान थे? मैक्सिमम जो रिवायात में है, मैक्सिमम वो 125 लोग थे, वरना 113, 115, 116, 17 इतना की रिवायात हैं। चलो मान लिया कि 125 लोग मुसलमान होते हैं, तो बताइए वो 13 साल जिंदगी में सिर्फ इतने लोग मुसलमान हुए, क्या वजह थी? और दूसरी तरफ जिंदा जवेद हसीनो जमील और मौजे दिखाने वाले नबी को छोड़कर वो उन बुतों को पूजते हैं और बुतों को अपने हाथों से तराश कर सजदे करते हैं, अपने माथे उनके आगे टेकते हैं। अबू जहल को वैसे तो वो कहते थे अबुल हिकम, ये बहुत हिकमत वाला शख्स है, वे तो हुजूर ने फरमाया कि ये अबू जाहिल है, तो वो अबू जहल मशहूर हो गया। उस जैसे जो दाना शख्स हैं उनकी अक्लों में भी पर्दा पड़ गया कि वो जिंदा जवेद हसीनो जमील नबी को छोड़कर उस बुत की पूजा कर रहा है। तो वजह पता है क्या? ये जुमला सारे समझ लीजिएगा। वजह ये थी कि वो बुत को नहीं पूजते थे, वो नफ्स को पूजते थे। वो कैसे? बुत ने ये कभी नहीं कहना था अबू जहल शराब छोड़ दे, बुत ने ये कभी नहीं कहा कि अबू जहल जिना छोड़ दे, बुत ने कभी नहीं कहा कि अबू जहल जो लोगों से सूद खाते हो, जुल्मन उनसे पैसे लेते हो, ये छोड़ दे। लेकिन महबूब की गुलामी में आते तो जुल्म भी छोड़ना था, शराब भी छोड़ना। महबूब की गुलामी में आते तो जुल्म भी छोड़ना था, सूद भी छोड़ना था और सारे नाजायज काम छोड़ने थे। वो बुत को नहीं पूछते थे, वो नफ्स को पूछते थे, इसलिए वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। आज इस दौर में ये जो गुमराह बड़ी तेजी से फैल रहे हैं और लोग कहते हैं जनाब उनके अंदर बड़ा करंट है और बड़े जनाब ये जो 2 नंबर और जहली किस्म के लोग होते हैं और पीर होने का भी दावा कर देते हैं। ये जुमले आपने सुने होंगे, ਤੁਹਾਡੀ 5 वेले साड़ी हर वेले। कई ऐसे जाहिल हैं, नमाज के मुनकिर हैं, कहते हैं जी नमाज है ही नहीं, ये ऐसे ही आप लोगों ने, नमाज तो दिल की होती है। और आप देखें उन जाहिलों के हजारों हजारों मुरीद हैं, उन जाहिलों के जो कहते हैं नमाज है ही नहीं है, दिल की नमाज है, जबकि कुरान नबी का फरमान बता रहा है नमाज 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 नमाज, और वो कहते हैं नमाज नहीं। तो क्या करंट है उस जाहिल के अंदर कि ये इतने हजारों लोग उस जाहिल के मुरीद बन गए, उस जाहिल के पीछे दौड़ गए? क्या वजह है? करंट ये है कि ये दीन नहीं है, ये नफ्स की पैरवी। आसानी है ना कि भाई नमाज है ही नहीं, ठीक है मौजे। अब अबू जहल दीनदार भी बना हुआ है और जनाब जुल्म भी कर रहा है, अबू जहल बुत को राजी भी कर रहा है और वो कत्लो गारत गरी जिना शराबें सारा कुछ कर रहा है। ये नफ्स परस्ती थी, दीन नहीं था। यही हाल आज इस मुआशरे में उन गुमराह लोगों का है जो गुमराही फैलाते हैं, चाहे वो कोई मजहबी शख्सियत बन के या किसी भी नाम पर, और लोग उनके पीछे दौड़े चले जाएं और कहा जाए जनाब फलां के फॉलोअर बड़े हैं, फलां के मरीद बड़े हैं, फलां के अकीदतमंद बड़े हैं, फलां के मुजमे में बड़े लोग बैठते हैं। और भाई ये कभी भी क्राइटेरिया नहीं है, ये कभी भी मियार नहीं है। आज अगर कोई हवा में उड़ के दिखाए, कोई पत्थर कोई पानी में चल के दिखा दे, तो आप उसे अल्लाह का वली मान लेंगे? ये तो लोगों ने कहा है, जहालतें फैलाई हुई हैं। इस्लाम का, कुरान का, दीन का कभी भी ये मियार नहीं रहा। इस्लाम, कुरान, दीन ये कहता है कि उसको परखो कि वो अल्लाह उसके रसूल की शरीयत पे कितना चलने वाला है, ये असल मियार है। तो अब कहते हैं जिन्हें जनाब फलां बंदा जो है उसके फॉलोअर बड़े हैं और वो इतने जनाब फॉलोअर्स लेकर लोगों को बदल दिया उसने, और नौजवान है, वैसे भी जज्बाती तबीयत होती है, और जनाब किसी को सुनते हैं तो फिर इंतहा हद का सुनते हैं और फिर कहते हैं कि बस यही सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो कहते हैं जनाब उसके ये सच्चा होने की दलील है, हक होने की दलील है। जब एक बंदा ये कहे माँ भी कोई शय नहीं, प्यो भी कोई शय नहीं, और जनाब आपके लिए दीन भी कोई शय नहीं, नमाजें वो कहे जब दिल करे मिला के पढ़ लो, जोहर असर इकट्ठी पढ़ लिया करो, इशा मगरिब इकट्ठी पढ़ लिया करो, पर फर्ज ही फर्ज है, ये सुनते भी कोई नहीं है, मौलवियों की कहानी है। जिस जो इंटरव्यू में ये बोल ले कि फलां फिल्म मेरी फेवरेट फिल्म है, फिल्म देखनी चाहिए, इससे जनाब बंदे को एक बड़ा सुरूर मिलता है, और जनाब मौसीकी हराम नहीं है, मर्द औरत का पर्दा भी कोई नहीं है, जायज है, तो ये दीन नहीं होता, ये नफ्स की पैरवी होती है, ये ख्वाहिश की पैरवी होती है। और फिर लोग दौड़े चले जा रहे हैं, नौजवान जा रहे हैं उस तरफ, तो देखने वाला कहता है वाह वाह इनकलाब बर्पा कर दिया। और भाई इनकलाब नहीं बर्पा किया, उसने दीन को बदल के रख दिया और दीन को बिगाड़ के रख दिया। ये वो सोहबत है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अस्सोहबतु मुअस्सिरतुन, सोहबत असर दिखाती है। तो आप किसको अपना रोल मॉडल बना रहे हैं?
آپ کس کو آئیڈیل پرسنالٹی بنا کے اس سے امپریس ہو کے اس کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ ایک دفعہ قرآن کے اور احادیث کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ضرور پوچھئے گا سوال کہ میں قرآن اور حدیث کی پیروی کر رہا ہوں یا میں نفس کی پیروی کر رہا ہوں۔ ایک سادہ سی بات کروں گا، ہمارا دین بندے کو بدتمیز بے ادب نہیں بناتا۔ ہمارا دین قرآن اور اسلام بچے کو، نوجوان کو، کسی کو بدتمیز اور بے ادب نہیں بناتا۔ اور آپ کسی کی باتیں سن کے بدتمیز بن جائیں اور بے ادب بن جائیں تو سمجھ لیجئے گا معاملہ شریعت کا نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ اس لیے اپنی صحبت پر غور کریں، اور میں صحبت کی بات کیا کر رہا ہوں، آپ اپنے سوشل میڈیا پہ غور کریں کہ آپ اچھے کو سن رہے ہیں، برے کو سن رہے ہیں۔ آپ کسی کو آئیڈیل بنا رہے ہیں تو وہ کھلاڑی، وہ مراسی، وہ کنجر، فلم سٹار، کوئی ایکٹر، کوئی ایکٹریس جو دین اور اسلام کے نام پہ دھبا، جو ایک دور میں کنجر اور مراسی تھے اور آج سٹار بن کے بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ان کی پیروی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی یا دوزخ میں لے کے جائے گی، یہ آپ نے خود سوچنا ہے۔ ہمارا کام آپ کو آئینہ دکھا دینا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں اپنے ضمیر میں کہ میں جس کو اپنی آئیڈیل پرسنالٹی بنانا بیٹھا ہوں وہ کون ہے، وہ کیسا ہے؟ اگر تو دنیا آخرت میں وہ آپ کے کام آئے گا تو پھر وہ واقعی ٹھیک ہے، اور اگر دنیا بھی برباد، آخرت میں پھر حسرت، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں کو اپنا آئیڈیل نہ بنایا ہوتا، اپنا رول ماڈل نہ بنایا ہوتا۔ اگر یہ جہنم میں جا کر حسرت کرنے والا بنے گا کہ یہ تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں حسرت کروں گا، تو پھر بدل لیں، آج موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وما علیہ الا البلاغ۔